ہم ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکے، نہ جھکنا چاہتے ہیں، باقی تو ہم دنیا کے سامنے، مفاد دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارا مفاد ہمیں عزیز ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم سب کو حیات دنیا کے حقیقت ہونے کا دھوکہ لگ گیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے، جیسے کہ سورج جب نکل آئے تو اس سے انکار کا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں ہے، تو اظہر من الشمس، تو جو چیز حقیقت ہے وہ تو ہے۔ آج امت مسلمہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہے، دنیا کو منزل بنا چکی ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم سب زندگی گزار رہے ہیں۔ عام ہو، خاص ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، سب دنیا کا۔ دیکھیں، یہ بہت ایک قابل توجہ بات ہے۔ دھوکہ اگر ظاہر کا آپ کو لگ گیا، دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آسان لہجے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، بات نوٹ کر لیں۔ میں کوئی ایسا بس ایک خطیبانہ انداز نہیں ہے کہ بس بنا سوچے سمجھے بولے جاؤ، یا قصے کہانیاں، یا یہ چیز نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ آہستگی سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر دیکھیں اب یہ بات تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کسی دلائل کے انبار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی کامیابی کو اور دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے دو باتیں علامت فرمائی ہیں کہ دو علامتیں تم میں پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خس و خاشاک ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کمزوری آ جائے تم میں۔ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے، کیسی کمزوری؟ تو حضور نے مختصر فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری۔ تو دیکھیں، دنیا کا دھوکہ لگ جائے، ایک بات یہ نہیں، اس کے نتائج کیا ہے؟ جب جب آپ دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیں اور حیات دنیا کا دھوکہ لگ جائے کہ یہ زندگی حقیقت ہے اور اس کو کامیاب ہم نے کرنا ہے، ہم نے کامیابیاں سمیٹ لی ہیں دنیا کی، یہ تو ہے گا، تو پھر اب دین آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ دین، قرآن آپ کے لیے بے سود ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ نہیں، قرآن کو سمجھنے کی آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کریں، کیونکہ آپ کی توجہ تو دنیا کی طرف چلی گئی، اور آپ نے دنیا کی زندگی کو مدعی زندگی بنا لیا، مقصود حیات بنا لیا، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں تو اہمیت آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کے انتظام بھی کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، ہماری جو بھی سوچیں ہیں، مستقبل کے منصوبے ہیں، وہ سب دنیا کے بارے میں ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بات میں اکثر آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کن باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور کن باتوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم دنیا کے جو بھی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، لڈو باندھتے ہیں۔ لڈو باندھنا ایک محاورہ ہے، خوشی کا، آج میں بڑا خوش ہوں،
یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور جو نقصان ہوتا ہے دنیا کا اس پر ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، جو تکلیفیں ہیں اس پر بھی ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہاں اے اللہ ہر آزمائش سے بچا، ہر تکلیف سے بچا، اور ہر بیماری سے بچا، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسی دعائیں نہ مانگا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا ہی کی زندگی کو حقیقت سمجھ لی۔ اب اس کے فائدے کے آپ طالب ہیں اور نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا رخ ہو گیا ہے دنیا کی طرف۔ دنیا کی زندگی کو جب آپ مدعا بنا لیتے ہیں، مقصود حیات بنا لیتے ہیں، تو اس کی طرف آپ رخ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جد و جہد۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہدو فی اللہ حق کا جہاد، اللہ کے راستے میں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کر۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کے راستے میں اللہ کو منزل بنا کے محنت کرو، جد و جہد کرو۔ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے، جتنا کوشش کا حق ہے اللہ کے راستے میں محنت کا جتنا حق ہے۔ لیکن دیکھیں، ابھی تک جو میں نے بات کی، اور میں اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں تو اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، پھر آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوگا۔ اب دین، قرآن اور اس کے جو متعلقات ہیں، یعنی دین کی جو بھی حقائق ہیں، جو بھی باتیں ہیں بڑی، توحید، رسالت اور آخرت، یا اللہ کا حکم یا نبی کا طریقہ، نیک اعمال، نیکیاں، تقوی، تقوی کی روش، آپ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہم سب خلاف تقوی زندگی گزار رہے ہیں، ہم محتاط نہیں ہیں، ہمارے جو من میں آتا ہے کرتے ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں۔ پورا معاشرہ دیکھ لیں آپ، من چاہی زندگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، عام ہو خاص ہو، گلی میں جو جھاڑو دیتا ہے خاکروب، اور ملک کا جو وزیر اعظم ہے آج، ان کی سوچ ایک سی ہے، اور وہ سوچ دنیا کی ہے۔ مسائل الگ ہیں، ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا دنیا ہے، یہ بات ذرا ہو۔ دیکھیں میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کروں، اس بات پہ آپ میری توجہ، میں آپ سے بات کروں۔ ہمارا مسئلہ، ہمارے لیے مسئلہ جو ہے تو وہ صرف دنیا ہے، دنیا کے مسائل۔ بس اس بات پہ آپ غور کریں، اگر نہیں ہے، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ دین سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اور رخ ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نمبر ایک، اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بطور مقصود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اور بعض اوقات میں آپ سے باتیں کہتا ہوں وہ آپ کو نہیں بتائی جا رہی۔ اللہ کی ملاقات، دنیا تو اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم جہنم۔ یہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، بڑی اہم آیت، اور ہمارا حال ہے، 100% ہمارا حال ہے۔ لا يرجون لقاءنا، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، چار بڑی علامات، بری علامات سب ہم میں موجود ہیں۔ تو یہ تو جہنمی لوگوں، یہ تو جہنم میں جائیں گے لوگ۔ اللہ کی ملاقات میں، جتنا میرا عرصہ حیات ہو گیا ہے، 68 سال میں نے گزار دیے ہیں، یہی معاشرہ ہے، اس میں میں رہ رہا ہوں، جمعے کو جاتا ہوں، نماز کو جاتا ہوں، خطیب صاحب کی بات سنتا ہوں، اور پھر سوشل میڈیا، اسلامک اسکالر، بڑی بڑی اسلامی جماعتیں، پیران کرام، علماء کرام۔ میں نے اللہ کی ملاقات کا مژدہ مجھے کسی نے نہیں دیا کہ اللہ تمہارے انتظار میں ہے، اللہ نے تمہارے لیے ملاقات کا وعدہ کر دیا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت۔
جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ یقین کر لے کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لا یرجون، میں ذرا سوچیں نا ذرا، ہمیں اللہ کی ملاقات کا کوئی تصور ہی نہیں دی گیا، نہ ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہے کیا. دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے. اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، صراط مستقیم جس کی ہر نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں. سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے. سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے. سیدھے راستے پر چلیں گے تو اللہ کے نبی کے سچے امتی آپ بن جائیں گے. اور آپ جنتی، دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں لکھ دیا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں خوشخبری آپ کو مل جائے. تو خیر، میں یہ بات کروں آپ کو، آپ اس بات پر غور کریں. دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اس دھوکے سے یہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے، اس دھوکے سے ہم باہر نکلنا نہیں چاہتے. میں سب ان لوگوں میں گھرا ہوا ہوں جن کی محبت دنیا کے ساتھ ہے. میری باتیں ان پر کوئی اثر نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، سینکڑوں، بعض اوقات تو کہنے کو ہزاروں لوگ سننے، یعنی فالوورز. برائے نام فالوورز ہیں، کیا فالوورز ہیں؟ کوئی رابطہ نہیں کرتا کہ بھئی اس بات کی تفصیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، تفصیل کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. کوئی رابطہ نہیں کرتا. میری 68 سال ہو گئے. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ایک دو جو بھی ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر لوگ گنے جاتے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں. تو بہرحال آپ سوچیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، انسان تو ہیں. آپ غور کریں، کیا آپ اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کو بھلا دیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو بھولنے کی بات آئی ہے، اس کی میں تھوڑی سی ترتیب بتا دوں. اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، اور دنیا کی زندگی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب اللہ کو بھول کے آپ زندگی گزاریں. اللہ کو بھول کے کیا مطلب؟ اللہ کی ہدایت کو بھول کے آپ زندگی گزاریں گے. قرآن صدیاں ہو گئی، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت. اب جو کچھ بھی ہے الفاظ ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے، میں زیادہ بات نہیں کرتا، ہمارے درس نظامی میں کیا الفاظ کی تعلیم ہے، نور نہیں. نورانی، نور تو نورانی لوگ بانٹیں گے. ہاں تو پر ڈگریاں ہیں، ڈگری دے دی، یہ مفتی صاحب ہو گئے، یہ عالم صاحب ہو گئے، اور بس یہی بات کر سکتے ہیں دین پہ، کسی کو اور بات کرنے کی اجازت بھی نہیں. خیر، تو میں یہ اللہ کو بھلانے کی، پھر دین کو آپ بھول جائیں گے، اپنے آپ کو آپ بھلا دیں گے. اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھلا دیں گے. اللہ کی یاد سے غافل ہو کر آپ زندگی گزاریں گے، اللہ کے قرآن سے غافل ہو کر زندگی گزاریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جس کا اتباع ہم پر لازم ہے، فرض ہے، فرض ہے. نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تو فرض ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. فرض کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم. فرض، فرض عین. ہمارے لیے اہمیت سنت کی تو ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے نہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. سنت کی ہماری بہت سے لوگ جو نماز میں سنتیں بھی نہیں پڑھتے، تو سنت ہے، کوئی بس فرض پڑھو. بہت سے جدید دانشور آیا گئے، کہتے ہیں فرض پڑھو بس، چار، دو صبح کی، چار ظہر کی، چار عصر کی، تین مغرب کی، اور بس. اور بعض ایسے دانشور ہیں کہ دو نمازوں کو تم جمع کر لو، تین وقت نماز پڑھو، ظہر کے ساتھ عصر کی پڑھ لو.
اسی طرح جو مغرب کے ساتھ عشاء کی پڑھ لو یا اس طرح جو بھی ہے، تو نئی نئی یعنی وہ اجتہادات ہو رہے اور باتیں ہمیں کہی جا رہی اور دلیل میں قرآن حدیث. ایسے بھی ہے نا، سارے لوگ جو اہل باطل ہیں وہ قرآن و حدیث ہی کو پیش کر رہے ہیں. خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا، اب دین کی آپ کو ضرورت عملی طور پہ رہے گی نہیں. آج ہم سب احکامات الہیہ، حکم الہی، اس سے ہم بے نیاز ہیں. اصل معاملہ تو یہ ہے، کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور ایک سجدہ ایسا کرو کہ بس دوسرا سجدہ کسی اور کو سجدہ بھول جاؤ، کسی اور کے سامنے مت جھکو، ایک میرے سامنے جھک جاؤ. ہم ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکے، نہ جھکنا چاہتے ہیں. باقی تو ہم دنیا کے سامنے، مفاد دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. ہمارا مفاد ہمیں عزیز ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تو دیکھیں، آج کا جو میرا موضوع ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہمیں حیات دنیا کے حقیقت ہونے کا دھوکہ لگ چکا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے، دیکھیں لاکھوں لوگ ماں باپ اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے باہر چلے گئے پیسہ کمانے، دنیا کمانے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے یا نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو بھلا کر ہم نے دنیا کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اللہ کو ہم نے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب، شاید آپ کی سمجھ میں میرے الفاظ نہ آ رہے ہوں، لیکن اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت کو. دیکھیں دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے. اللہ نے ہمیں اچھی نیت اور اچھے اعمال کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یقین اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت ہے. یقین کر لیں منزل پر، اللہ کو منزل بنا لیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیں. ترجیح دیں آخرت کے معاملات کو، باطنی معاملات کو، حکم الہی کو ترجیح دیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. آپ دیکھ لیں قرآن کھول کے، آمنوا باللہ ورسولہ، مختلف الفاظ ہیں. تو یہ ہمارا منزل اللہ ہے، ترجیح آخرت ہے. ہماری منزل دنیا ہے اور ترجیح بھی دنیا کا مفاد ہے. ختم ہو گئی بات. یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. وہ جو میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کہ 4 صفات جو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی بتائی ہیں وہ بدرجہ اتم ہم میں موجود ہے. اللہ کی ملاقات کی کوئی خواہش نہیں ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہے، اور اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. لا يرجون لقانا ردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. 4 صفات بدرجہ پوری طرح ہم میں موجود ہے. اللہ کی ملاقات تو میں نے آپ کو کہا آپ کے لیے نئی بات ہوگی، شاید ہی آپ نے کہیں سنا ہو. میں نے تو کبھی ممبر سے یہ بات نہیں سنی کہ بھئی لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. اللہ کو منزل بناؤ، آخرت کو ترجیح بناؤ اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے. سنت، رسول کی اطاعت، اللہ کا حکم کس لیے ہے؟ آپ تو منزل ہی نہیں بتاتے.
لوگوں کو منزل ہی نہیں بتاتے، بس عبادت عبادت کرو عبادت کرو، اللہ نے عبادت کے لیے بنایا ہے، اللہ کا حکم ہے نماز۔ بہت سے لوگ نماز کو محض اس لیے، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ابھی اتوار کا ہمارا وہ تھا، ہم درس ہوتا ہے ہفتہ وار کا، تو ایک ساتھی ہمارا ہے جو پرانا میرا ساتھی ہے اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، سنتا ہے، اور نمازی بھی ہے، نمازی بھی ہے، لیکن ہے میری باتیں تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہتا ہے یہ ہم جو نماز روزہ کر رہے ہیں اس کی کیا کوئی ویلیو ہے؟ تو بہت سے لوگ نماز روزہ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے دیکھیں دین ترجیح نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، اور اللہ کا حکم ترجیح نہیں ہے۔ بس یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر وہ ایک کھیل تماشا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو دیکھیں، یہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا ہمیں سورہ اعراف میں کہ وہ آیت میں تھوڑی پڑھ کے سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت جو ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، حق سے انکار کرنے والے ہیں، جنت ان کے لیے، جنت میں داخلہ حرام ہے، جنت کی نعمتیں ان پر حرام ہیں۔ اب اس کی تفصیل آیت نمبر 51 سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کافر کون ہے؟ کافر کون ہے؟ ہمارے خیال میں تو ہم کافر نہیں ہیں، یا کافر مسلمان میں تو اکثر یہ پاکستان میں تو اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، ہم یہ کہتے ہیں، لیکن یہاں تو سب کے سب ناشکرے بنے ہوئے ہیں اور آیات الہی سے انکار کر رہے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اللہ دیکھیں، کافر مشرک منافق اس کی تفصیل کون کرے گا؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہمیں بتائے گا کہ کافر کی یہ خصوصیات ہیں۔ آج کا جو میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافر کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا۔ یہ کافر کون ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جو مرضی آئی کیا، جو مرضی آئی نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایک بڑی علامت ہے، سود کا لین دین جاری ہے سرکاری سطح پہ بھی۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے، بڑی بغلیں بجاتے ہیں کہ چلو منظوری ہو گئی اور پیسے مل جائیں گے سود پہ۔ آپ خوشیاں مناتے نہیں؟ سود پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے ہماری، سود حرام ہے مطلق، اس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں ہمیں سود پہ پیسے دو۔ جتنا بھی سود ہو، جو وہ بات نہیں ہے، سود سود ہے، 1 پیسے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، جو بھی ہے سود سود ہے۔ تو آپ تو درخواست دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں عام طور پہ لوگ سیونگ اکاؤنٹس میں ترجیحاً پیسے جمع کراتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سارا نظام ہی سود پہ ہے ہمارا۔ تو یہ میں ایسی دین، اچھا رشوت، کرپشن، رشوت سرکاری کھاتوں میں، کرپشن لوگوں سے رشوت، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کرپشن نہ ہو سرکاری کھاتوں میں، بوگس بل، بوگس پھر کک بیکس، اتنا یہ کر دو۔ آپ کو پتہ ہے میرے تو بچپن سے اسی ماحول میں رہ رہا ہوں۔ پھر رشوت، افسر صاحب دفتر کے آنے کے تنخواہ لیتے ہیں اور لوگوں کا کام پیسے لے کر کرتے ہیں۔ دیکھ لیں جہاں بھی جائیں تو بغیر رشوت کے، بغیر پہیے جب تک فائل پہ نہیں لگیں گے کام نہیں ہوگا۔ تو یہ دین کھیل تماشا اور کسے کہتے ہیں؟ حرام مال اس کو آپ جائز کر دیا ہے، رشوت، کرپشن، یہ سب۔ تو دیکھیں دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔
کافر کی تفصیل، الذین اتخذوا دینہم لہبا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کافروں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور کیا میں اس کا ترجمہ کروں؟ کافر کی تفصیل کیا ہے کہ دین اس کے لیے ایک مذاق ہے، مذاق، کھیل تماشا۔ اس کی میں کیا تفصیل کروں؟ پورا معاشرہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ دین ہم ایز اٹ از ہم نے نہیں چاہیے، یہ تو ہم مرضی ہوگی تو کریں گے، جتنی مرضی ہوگی، جو کام ہماری مرضی کا ہوگا وہ ہم کریں گے، باقی تو بھری پڑی ہے یہ معاشرہ، اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ دو دیکھیں، دو صفات ہیں کافروں کی، دو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، یہ سورہ اعراف کی 50 اور 51 نمبر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، قیامت کے دن جب جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو آج کے دن اپنی رحمت سے میں ان کو بھلا دوں گا، جس طرح ان کافروں نے، مسلمان کافروں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، کما نسو لقاء یومہم ھذا، لقاء ملاقات، قیامت کا دن، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن تو خوشخبری کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے، سبحان اللہ۔ باقی تو جو جنت ہے وہ پھر بعد میں ہوگی، لیکن قیامت کا دن تو بس ملاقات کا دن ہے، سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں، آخرت میں کیا ہوگا؟ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ کافروں کی تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ کافر کون ہے؟ جنہوں نے دین کو ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ یہ دونوں صفات پوری طریقے سے ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ دین، مکمل دین تو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مکمل دین، مکمل اطاعت، مکمل بندگی، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اپنی مرضی سے ہم کریں گے جو کچھ بھی کریں گے۔ پھر دیکھیں دو صفات ہیں کافروں کی، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات، دنیا کی زندگی کا دھوکا۔ چلیں ایک بات کو لے لیں آپ، کیا ایک ظاہر کی دنیا کو آپ ایک آزمائش سمجھتے ہیں کہ حقیقت سمجھتے ہیں؟ امتحان دیتے ہوئے آپ کا خیال ہے کہ بھئی یہ ہر چیز امتحان ہے، نرمی ہو سختی ہو، یہ تو امتحان ہے، گزر جائے گی یا جو بھی ہے؟ نہیں، ہم تو آسائشات زندگی، دنیا کی کمائی کے پیچھے لگے ہوئے، کماؤ 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 کماؤ۔ ہماری ذمہ داریاں بس ہم نے اپنے ذات تک محدود کر لی ہیں، یہ میری فیملی اور بس فیملی اور فیملی۔ میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، کچھ عرصہ خوشی خوشی ہوتی ہے، اور پھر رنجشیں آ جاتی ہیں، تو پھر رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے چیخم پکار شروع ہوتی ہے، پھر وہ فیملی ختم ہو جاتی۔ بچے ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے ہیں، فیملی بن گئی، رشتہ بن گیا، میاں بیوی بن گئے، اور آج جہنم والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا؟ یہ شامت اعمال ہے ہماری۔ دین کو اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دین، اللہ کو اگر آپ بھلا دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، تو آپ کی زندگی آپ پر جہنم بن جائے گی۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور وہ میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے۔ جہد کہتے ہیں دیدہ دانستہ انکار۔ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے سود حرام ہے؟
کیا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جوا جو ہے حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور بد اخلاقی حرام ہے، بد اخلاقی حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں نا دو باتیں، صدق مقال، اکل حلال صدق مقال، دونوں چیزیں نہیں ہیں. ہماری تو زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے کہ دنیا حقیقت ہے. یہ اس سے بڑا جھوٹ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے اس پر یقین کر لیا کہ نہیں، آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا کی زندگی تو ایک حقیقت ہے، اس کا فائدہ حقیقت ہے. یہ پلازا دیکھو، یہ ٹاور دیکھو، یہ تو اس کا ہے، میرا بھی ہونا چاہیے، اور میں نے بھی کامیاب ہونا ہے. اور یہ ساری زندگی ہم دنیا کی سوچ میں اللہ سے، اللہ کی یاد سے غافل رہ کر گزار دیتے ہیں. براہ مہربانی اس روش کو بدلیں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.